بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ صبح صبح کا وقت ہے، میں اٹھ گئی ہوں اور صبح بہت خوبصورت موسم ہے۔ صبح صبح موسم اچھا ہے۔ ویسے ہم لوگ فلیٹ میں رہنے کے عادی ہیں، اگر صبح صبح کا موسم بہت اچھا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی ہم سب جو ہے نا کھلی جگہ کھلی اس میں رہنے کی عادی نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے گھر اتنے بڑے بڑے کشادہ ہوتے تھے۔ دکھاتی ہوں، ارے شول ہیں یہ دونوں بچے، پرسوں چیل کھولے گی تم لوگوں کو، چیل۔ صبح صبح آپ سے کیا بات کروں، بس میرا یہ دل چاہ رہا ہے یہ بات کروں کہ شاید ہم سب بہت بدگمان ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس نے بہت تنہائی پیدا کر دی، ایک دوسرے سے فاصلے کر دیا۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ کی ذات، اگر نہ چاہے تو اللہ سے لو لگانا چاہیے، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو ہے نا لوگ بہت ٹھیک ہے برا چاہتے ہیں، لیکن شاید اس وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ بدگمانی فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ہم سب تنہائی کا شکار ہیں۔ ہم ملتے تو ہیں لوگوں سے لیکن دل سے نہیں ملتے۔ ہم ایک دوسرے کے غم شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور اس وجہ سے اتنے مجمع میں رہ کے بھی لوگوں میں بہت تنہائی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے خواتین میں، کیونکہ جو خواتین بھی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کی شکایتیں یا دوسروں کی برائیاں، ان پہ کیا گزر رہی تھی وہ نہیں بتا رہی ہوتی کسی کو۔ تو ہم سب تنہا ہو گئے، ان کو پتہ ہے اگر وہ اپنا باتیں بتائیں گی تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ صبح صبح کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں اور میں کافی بنا لوں گی، پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور انڈا ابالوں گی۔ صبح صبح مجھ سے ناشتہ کیا نہیں جاتا، تو بس سے کافی پیوں گی اور انڈا بوائل کھا لیں گی۔ اس سے زیادہ مجھ سے ایک دم سے ناشتہ نہیں کیا جاتا، اس لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ بات کروں گی آج کسی ٹاپک پہ۔ میں کافی بنا کے لاتی ہوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ یہ میری پیاری امی ہے، ابو۔ صبح جاتے وقت روٹین کیا تھا میں نے، فاتحہ پڑھتی ہوں والدین کی مغفرت کے لیے۔ ہمارے دونوں والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے نام پہ پیسے دینا ان کے لیے۔ یہ بہت پینفل لمحہ ہوتا ہے۔ خدا کسی کے والدین کو جدا نہ کرے، اسپیشلی ماں باپ دونوں۔ یہ تکلیف ابھی بھی تازہ لگتی ہے، امی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، بہت تکلیف ہے۔ ان کے رشتے کیوں ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ یہ پین ایسا ہوتا ہے، یہ ساری زندگی کا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے لیکن غم ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ جیسے مولا کا غم حسین تا قیامت رہے گا، اسی طرح کسی اپنے کا غم بھی رہتا ہی ہے۔ میں اپنی امی کو بہت مس کرتی ہوں۔ یہ اذیت، یہ پین، والدین کی جدائی، یہ سب سے بڑا پین ہے۔
چلے میں جذباتی ہو گئی ہوں, چائے بناتی ہوں پھر بات کرتی ہوں. ہاں کافی پی رہی ہوں, لیکن آج آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بتاتی ہوں. ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ بہت ہی ہلکا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. باہر سے آوازیں آ رہی ہیں تو ذرا رک جاتی ہوں, باہر سے آوازیں ختم ہو جائیں پھر میں بتاتی ہوں آپ کو. آج میرا جو ٹاپک ہے نا, میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کھجور ہے. کھجور صحیح ہے. باہر سے نوحے کی آواز آ رہی ہے, کسی گاڑی میں لگا ہوا ہے. لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی زور زور سے نوحہ کیوں لگا دیتے ہیں, اتنی زور زور سے نوحہ کیوں لگا دیتے ہیں, اتنی زور زور سے گاڑیوں میں. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ کیا کسی نے کبھی یہ اعتراض کیا جب لوگ اکثر گاڑیوں میں بہت زور سے میوزک لگا ہوتا ہے, رکشاؤں میں گانے لگے ہوتے ہیں, منی بس میں گانے لگے ہوتے ہیں, کیا کبھی کسی نے اس چیز سے اعتراض کیا؟ نہیں اعتراض کیا. گانے نوحے لگے ہوتے تو بہت, ایون ہمارے شیعہ بھائی بہن بھائی بھی کہ کیوں لگے ہوتے ہیں. ارے بھائی جو جو کر رہا ہے کرنے دو, ہر کی اپنا عقیدہ ہے, ہر کا اپنا ایمان ہے, کرنے دو ان کو. کم از کم مولا کا ذکر تو ہو رہا ہے نا, ایٹ لیسٹ گانا بجانا تو نہیں ہو رہا. تو جتنا ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, اور ہم کبھی بھی گانا بجانے پہ اعتراض نہیں کرتے. کوئی اچھی چیز کوئی کر رہا ہو, اس پاکستان میں برا کام کرنا بہت آسان ہے, لیکن کبھی اگر آپ چاہیں کہ کوئی نیکی کا کام کریں گے, آپ کو اتنی رکاوٹیں, اتنے ہیسلز ملیں گے, اتنی رکاوٹیں آپ سوچ نہیں سکتے. سوائے ایک ذات کی, اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, نیک کام کرنا ہے, تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی اگر آپ کی نیت کی ہوتی ہے کسی کو پیسے دینے, کسی کی مدد کرنے, اس سڑک بنوانے کی, کوئی مسجد بنانے کی, کوئی آپ نے گھر بنانے, کسی کی مدد کرنے کی, تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. آج کا میرا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ کھجور ہے. یہ کھجور دیکھیں, ہم نا اس ڈبے میں رکھتے ہیں کھجور, اس میں رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں سے میں نے نکالا ہے, یہ دیکھیں چل رہی ہے. آپ چاہے فریج میں رکھ دیں یا چاہے باہر رکھ دیں, یہ کھجور یہ رکھا کریں, اور کم از کم 2 تو ڈیلی یوز کیا کریں. ہمارے گھر میں کھجور ضرور رہتا ہے. یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی اچھا. آپ کہیں گے کیسا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا سکروز ہوتا ہے, فرکٹوز ہوتا ہے, اور گلوکوز نیچرل شوگر ہوتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں شوگر کے مریض کے لیے بھی فریج میں رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ شوگر کے مریض کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے, ایسے سمپٹمز ہو رہے. شوگر کے مریض دوائیاں کھاتے ہیں تو ان میں شوگر کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو فریج میں کھجور ضرور رکھیں. اب شوگر کے مریض کو کھجور ضرور دیں, اس لیے شوگر کے مریض کو انسٹنٹ انرجی ملے گی, کھجور سے شوگر ملے گا. تو شوگر کے مریض کے لیے فریج میں کھجور رکھنا ضروری ہے. کسی کو بھی بہت کمزوری, اچانک انرجی یا گلوکوز چاہیے تو وہ کھجور لے. چینی سے بہتر ہے کہ آپ کھجور لیں, نیچرل چیز ہے. شوگر کے مریض کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ چینی دیتے ہیں, نہیں کھجور دیتے ہیں. اچھا کھجور میں اور کیا کیا ہے؟ کھجور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو شوگر کا بتا دیا, لیکن لوگ ڈرتے ہیں شوگر ہے تو آپ نارمل آدمی 2 کھجور تو ڈیلی کھا سکتا ہے نا. روٹین میں رکھیں اپنے, صبح ناشتے میں, آفس جا رہے ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں, کوئی بھی کام کریں, ایٹ لیسٹ 2 کھجور بڑے والے کھا کے جائیں تو آپ کو فل انرجی ملے گی. فل انرجی, کیونکہ اس میں نیچرل شوگر ہوتی ہے, سکروز, فرکٹوز, گلوکوز, تینوں نیچرل شوگر ہو گئی. یہ بتا دیا میں نے آپ کو. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے میٹھا ہے. میٹھا نہیں, اس میں خاص بات ہے, اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. چینی کھاتے ہیں آپ, اس میں فائبر نہیں, وہ میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ بلیچڈ ہوتا ہے, وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, اس میں فائبر نہیں ہوتا. اس میں فائبر, یہ میٹھا نیچرل اللہ نے بنایا. فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ کے ڈائجیشن کے لیے, وزن کم کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہ فائبر اس کے اندر ہوتا ہے. اس لیے کھجور, اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر قرآن شریف میں کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, زیتون ہے, کھجور ہے, تو کوئی تو بات ہوگی نا. حیران ہو گئے کہ شوگر کے مریض کو کیوں دیتے ہیں. بھائی شوگر کے مریض کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ فریج میں رکھے. ہائپوگلائسیمیا کے شوگر کے مریض کو بہت چانس ہوتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, انسولین لیتے ہیں, تو ہائپوگلائسیمیا دیتے. چینی کی بجائے آپ کھجور فریج میں رکھیں. کبھی خدا نہ خواستہ ہائپوگلائسیمیا ہو تو آپ جو ہے کھجور دیں گے ان کو, کہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیں ہارٹ کے مریضوں کے لیے جو ہے نا, ہارٹ کے مریضوں میں نا
پوٹیشیم کم ہوتا ہے کیونکہ اکثر دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں, ہارٹ کے مریضوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں پوٹیشیم اور میگنیشیم بہت ہوتا ہے. تو پوٹیشیم کیا کرتا ہے, وہ بلڈ پریشر کو کم کرے گا آپ کے, ٹھیک ہے. اور ہارٹ کے مریض اکثر ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جس سے پوٹیشیم کم ہو جاتا ہے, تو یہ نیچرل پوٹیشیم مل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں میگنیشیم بھی ہے, تو میگنیشیم کیا کرتا ہے, میگنیشیم مسل کو ریلیکس کرتا ہے, تو ہارٹ کے مسل کو بھی ریلیکس کرے گا وہ, تو ہارٹ کے مریض کے لیے بہترین ہے. تو جو لوگ میرے بھائی آفس جاتے ہیں اور ہاسپٹل جاتے ہیں, بزنس پہ جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, تو 2 کھجور ضرور کھا کے جائیں, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپس زبیدہ آپا کے ٹپس دے رہی ہیں کہ 2 کھجور ایٹ لیسٹ 2, 3, 4, 5 بھی کھا سکتے ہیں, لیکن 2 کھجور ضرور کھا کے باہر جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, تیسری چیز کیا کرتا ہے, یہ آپ کے ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے, اس میں کیلشیم ہوتا ہے, اس میں فاسفورس ہوتا ہے, تو آپ کے ہڈیاں مضبوط, اسپیشلی میری بہنیں جو جن کو اکثر آپ دیکھیں گے زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے, ہڈیاں کمزور ہوتے, وہ کھجور کا استعمال ضرور رکھیں. اچھا, پریگننٹ عورتیں جو کم از کم 4-5 کھجور کھا سکتی ہیں, کیونکہ پریگننسی میں جو ہے نا وہ اس میں وائٹامن اے, سی, ڈی اور آئرن ہوتا ہے, خون کی کمی پورا, اس میں فولک ایسڈ اور آئرن ہوتا ہے, جس کو خون کی کمی ہو وہ بھی ریگولر استعمال کریں, اس میں آئرن ہوتا ہے. تو جو میری بہنیں, ینگ لڑکیاں, بچیاں جن کو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, وہ کھجور کا استعمال کالج جانے سے پہلے, اسکول جانے سے پہلے کھجور ضرور. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے, فلیوینائڈ, کارٹینائڈ, جو آپ کی اسکن کو اچھا رکھتا ہے, جو آپ کو جوان رکھتا ہے. اچھا, امیونٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھاتا ہے, بیماریوں سے بچتا ہے. اچھا, یہ برین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو جیسے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں نروس میں, تو وہ ڈی جنریٹو چینج ختم کرتا ہے, الزائمر ڈیزیز سے بچتے ہیں ہم, ہماری برین کو ایکٹیو رکھتا ہے. تو یہ آپ کا وزن کم کرے گا. آپ کہیں گے کہ وزن کیسے کم کرے گا, اس میں بہت سارا فائبر ہوتا ہے, آپ موٹے لوگ بھی کھجور کو کھا سکتے ہیں. تو میرا اپنا ایمان ہے, میرا اپنا بلیو ہے کہ نیچرل چیزیں کبھی نقصان نہیں کرتی. جتنی بھی دکھائے آپ ڈبے میں رکھ لیں, کہیں بھی باہر رکھ سکتے ہیں, فریج میں رکھ سکتے ہیں, آپ کہیں بھی رکھیں, کھجور ضرور کھائیں. 2 بچوں کو گھر میں جتنے لوگ آفس جاتے وقت ضرور 2 دیں. تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا. کافی بھی ٹھنڈی ہو گئی. چلے جی, آج مجھے پھر کہیں باہر جانا ہے, نہیں میں آج جم جاؤں گی, پھر اس کے بعد کہیں اور تھوڑے کام پورا کروں گی باہر کے. میں چاہ رہی تھی کہ ایک اور چیز کہ خواتین کو بھی ڈرائیونگ خود آنی چاہیے, اور ہر انسان کو خود ڈرائیو کرنا چاہیے, کیونکہ ڈرائیور جو آپ رکھتے ہیں, آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا, یہ ٹاپک سے بالکل الگ ہے لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کہ میں نے ڈرائیونگ خود کیوں کی. میں نے یہ دیکھا کہ ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان کو گاڑی چلانے تو آتا ہے, لیکن وہ ایمرجنسی کو ٹیکل نہیں کرتے. لیکن ایک پڑھا لکھا انسان, ایک سمجھدار انسان جو ہوگا, یا عقل مند ڈرائیور جو ہوگا, وہ ایمرجنسی کو ٹیکل کرتا ہے. خدا نخواستہ راستے میں کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ ہوا, تو خیر اللہ بچائیں ایکسیڈنٹ سے, لیکن خود جو ہے گاڑی چلانا چاہیے. تو چلے جی, آج کا میں بس یہی ٹاپک تھا کہ کھجور ضرور کھائیں, اور میں خود بھی کھا رہی ہوں. یہ دیکھیں, کھجور ضرور کھائیں, اور یہ جو ہے باہر سے شور سے بچے. اور میں ابھی جم جاؤں گی, اس کے بعد کچھ کام کروں گی, مجلسوں میں بھی جانا ہے. تو آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں. چھوٹا سا ولاگ تھا جو آپ کے کام کا, ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے. میں چاہتی ہوں چھوٹا ولاگ بناؤں جو آپ لوگ کے مزے کا ہو. چلے جی, خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, اور میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں. اور آپ لوگ ضرور فرمائش کریں اگر کس ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں, کس چیز پہ بتاؤں جو آپ لوگ کنفیوژن ہے, جو میڈیکل کے ریلیٹڈ, جو بیماریوں کے ریلیٹڈ جو کنفیوژن ہے, جو ایز اے لے مین آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو, وہ ضرور کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی. نیکسٹ ولاگ پہ پھر ملتی ہوں. اللہ حافظ, بائے بائے. فریج میں رکھ لیں, فریج سے باہر رکھ لیں. کھجور گھر میں ضرور ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے ہم اجوا کھجور کھائیں, مہنگا کھجور کھائیں, آپ کو جو اویلیبل ہو, جو سستا ملے وہی کھا لیں. چلے جی, اب میں ویڈیو ختم کرتی ہوں. باہر میرے اپنے منوں کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں. دونوں سو رہے ہیں, دونوں شول ہے یہ گڈ جاب سے بتا دیتی ہوں کہ کھجور جو ہے دل کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے, پریگننسی کے لیے بہت اچھا ہے, اور آپ کی باڈی کی امیونٹی کر رہی ہے. ایون شوگر کے مریض کے لیے اچھا ہے, موٹاپے کے لیے اچھا ہے کہ اس میں فائبر ہوتا ہے, وائٹامنز ہوتے ہیں, آئرنز ہوتے ہیں, کیلشیم, فاسفورس, سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی امیونٹی بہت اچھی کرتی ہے, ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے لیے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ کھجور رکھیں, فریج میں رکھیں, اس کو ڈبے میں, میں آپ کو بار بار بتایا ڈبے میں اس کو رکھیں, اور
بس یہی کریں. اور آج کا بس یہی ٹاپک ہے. اچھی چیز بتاؤں, میں اینڈ تک آم بہت کھاتی ہوں, بہت شوق ہے آم کھانے کا. میں کیا کروں, بہت شوق ہے, تو ڈیلی ایک آم تو ضرور کھاتی ہوں, اور اچھا والا آم کھاتی ہوں. شوق ہے آم کھانے کا. چلے جی, آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہوں میں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. کوشش کروں کہ عام فہم میں آپ لوگ کو استعمال کریں. تو اب رکھیں گے نا کھجور, اب بچوں کو 2 کھجور ضرور دیں, ٹھیک ہے, یہ ضرور دیں. اور چلیے, آج کل کا بس یہی فیملی سوشل ایشو یہی ہے کہ ہم سب تنہائی کا شکار ہیں. میرز گھر تو اکیلے رہتی تھی, لیکن اکیلے سے وہ رہتی تھی, لیکن بعض دفعہ آپ مجمع میں ساتھ کراؤڈ میں بھی رہ کے بھی تنہا ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سب ملتے تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے سے بدگمان ہیں, ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر نہیں کرتے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی. ہم سب تنہا ہو گئے, ہم اپنی باتیں شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, 1-2 دوست ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت دوست اویلیبل نہیں ہوتے. تو ہم سب جو ہے نا 2 چہرے لے کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہ چیزیں آج کل کہاں جا رہی. اس کو نہاؤں گی آج, اس کو نہاؤں گی. میری بلی نے 5 بچے دیے تھے, اس میں سے 3 خوبصورت والے چوری ہو گئے, یہ 2 بج گئے, ان کو ہم نے رکھ لیا. 2 شرارتی, ان کو صرف چکن پسند ہے, چکن. یہ چکن کھائیں گے, چکن کھائیں گے, ہے نا, نہ گو چکن کھائیں گے, چکن کھائے گا, چکن. تو بس اب آج جو ہے نا مجھے جم پہ جانا ہے, جم سے باہر کے کچھ کام کرنا ہے. تو آج کا ولاگ میں بس یہی ختم. کھائیں اور تنہا بدگمان نہ ہو, ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں. یہ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہوتی, انسان کو تنہا کر دیتی. ہم سب ایک دوسرے سے بہت بدگمان. کبھی برائیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں, ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی. دل بڑا کرے اور گلے ملے اور ایک دوسرے سے محبت سے ملے. چلے ٹھیک ہے, آج کا ولاگ میں ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.